الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور شیطان کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی بات نہ مانو. تو لیکن جب مؤذن، اذان دینے والا، دعوت دینے والا، منادی جب اذان دیتا ہے تو یہ شیطان ہمیں اس سے پیچھے کرتا ہے. یعنی جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان سننے والے جب اذان سنتے ہیں تو جو روکنے والا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہمیں روک کے رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بھی اذان ہوئی ہے، نماز میں کافی وقت ہے، آرام سکون سے جائیں. اور سب سے پہلے تو ہم اذان جب سنتے ہیں اس کا جواب ہم مکمل طریقے سے نہیں دیتے. اگر ہم اس کا جواب دے دیں تو نہ تو ہم نماز سے رک سکتے ہیں اور نہ شیطان ہمیں روک سکتا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اذان کا جواب دے دیں اور نماز کے لیے ہم خود بخود آ سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے اس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 611 میں، کہ جب مؤذن اذان دے تو جس طرح کلمات وہ کہے اسی طرح تم کو. اور اس کی اگلی سے اگلی حدیث میں، حدیث نمبر 613 میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے اور حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور جب وہ بلانے والا کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ تو شیطان ظاہری سی بات ہمیں روکنا ہے، اس کا یہ مشن ہے. تو جب ہمیں اس چیز سے روک لیتا ہے کہ ہم اس بات کا جو مؤذن نے کی ہے، یعنی کہ ایک مکالمہ سمجھ لیں کہ مؤذن کہتا ہے حی علی السلام، اس کے جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب وہ کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، ہم اس چیز کا جواب نہیں دیتے تو ہم نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. اگر ہم اس کا جواب دیتے تو ہم آٹومیٹکلی نماز پڑھنے آ جائیں گے. وہ کس طرح کہ جب ہم سارا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ بدی سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی. جب انسان یہ بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے. اب ہم جب اذان کا ہم جواب ہی نہیں دیتے تو ہم نماز پڑھنے کس طرح آ سکتے ہیں؟ شیطان نے تو ہمیں روک کے رکھنا ہے. ادھر اذان ہوتی ہے، ہمارے دل کے یہ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی نماز میں 15-20 منٹ پڑھیں، آرام سکون سے جانا. پھر جب 5 منٹ رہ جاتے ہیں تب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ بھی 5 منٹ پڑھے ہیں، کوئی بات نہیں، وضو تم نے 1-2 منٹ میں کر لینا ہے، تو جو آرام سے چلے جانا. اور پھر جب نماز نکل جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں اوہ ہماری نماز نکل گئی، پتہ بھی نہیں لگا.
اسی طرح ہماری نماز نکلتی ہے۔ اگر ہم مکمل طریقے سے اذان کا جواب دے دیں تو ہماری نماز نہیں نکلے گی، کیونکہ ہم نے خود اس بات کا جواب دے دیا۔ وہ کہتا آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کون سی ہے؟ نماز، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب ہم خود کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، تو واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیں گے نماز پڑھنے کی آنے کی۔ تو بات تو مختصر سی لگتی ہے، بالکل چھوٹی سی لگتی ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے، نہ دیا تو کوئی بات نہیں، بات مختصر سی لگتی ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کے بارے میں سوچ و بچار بہت ہی لمبی ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب بھی اذان ہو خاموشی سے اذان کا جواب دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں خود ہی اس چیز کا تجسس پیدا کر دے کہ ہم نے جا کے نماز پڑھیں، ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔